اگرچہ انسانیت کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا حاصل ہونا، روحانی ترقی کا حاصل ہونا شرط نہیں، کیونکہ ویسی نسبت خطرات سے بھری ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو غلطیاں لگی ہیں، اس میں انسان کی امیجنیشن اپنا کمال دکھاتی رہتی ہیں۔ وضاحت فرمائی جتنا کچھ حضرت آپ فرماتے ہیں، اب اس کی مزید وضاحت کیا ہوگی؟ انسانی فضیلت سے انکار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ انسانی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں افضل ہے باقی مخلوق سے؟ باقی مخلوق کے بھی ہاتھ پاؤں بھی ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہیں، باقی مخلوق بھی ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہے، پانی کے اندر زندہ رہتی ہے، ایسی مخلوق بھی ہے جو پانی میں بھی زندہ رہتی ہے، خشکی پہ بھی زندہ رہتی ہے، بچے بھی دیتی ہے، گھر بھی بناتی ہے، اولاد بھی پالتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے، دنیا کے بے شمار کام بھی کرتی ہے۔ طرح طرح کی اللہ کی مخلوق ہے، انسان کیوں افضل ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت حضرت یہ ہے کہ صرف انسان وہ مخلوق ہے جسے نبوت سے سرفراز کیا گیا، ورنہ تو مخلوق میں فرشتے بھی ہیں جو ساری عمر اطاعت الہی کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، نوری مخلوق ہے، کوئی ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، کوئی فاسد مادہ نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، افضل انسان ہے، اس لیے کہ اسے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور انسان میں معرفت الہی کی استعداد رکھی گئی۔ ہر انسان نور نبوت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان خلوص دل سے تائب ہو جائے، کفر سے نکل آئے، تو وہ برکات نبوت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ صرف اس لیے انسان باقی مخلوق میں افضل ہے کہ اس میں معرفت الہی کی استعداد ہے، اس میں اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، اور فیضان نبوت کی استعداد ہر انسان کو حاصل کرنے کی استعداد بخشی۔ نبی اللہ کا جو ہوتا ہے وہ علم تقسیم تو ظاہراً فرماتا ہے، لیکن حاصل کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا نبی علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ کسی ظاہری مدرسے میں پڑھتا ہے، کسی استاد کے پاس جاتا ہے، کہیں سیکھنے جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کے دو پہلو ہوتے ہیں، نبی علم باطنی طریقے سے حاصل کرتا ہے، وحی سے ہو، اللہ تعالیٰ کے القاء سے ہو، علم لدن کس طرح اللہ دیتا ہے، باطنی طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ ظاہراً کسی کا شاگرد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تقسیم ظاہری طریقے سے بھی کرتا ہے اور باطنی طریقے سے بھی، برکات بھی تقسیم ہوتی ہیں، ظاہری الفاظ و حروف بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ باطنی تقسیم کا یہ عالم ہے کہ ایک نگاہ نبی کی جسے نصیب ہوتی ہے وہ شرف صحابیت پہ فائز ہو جاتا ہے، سارے سلوک کے منازل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے ساری ولی اللہ اکٹھے کر دو، ادنا سے ادنا صحابی، آخری صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں پہنچتے۔ یہ مرتبہ اسے کہاں سے مل گیا بھائی؟ صحابہ تو وہ بھی ہیں مکہ مکرمہ میں جو فوت ہو گئے اور ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پڑھنا تو دور کی بات، فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جو ظلماً شہید کر دیے گئے اور سارا دین تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، نہ کوئی پاکی پلیدی کا حکم تھا، نہ کوئی حلال حرام کا حکم تھا، نہ کوئی شریعت نازل ہوئی تھی، سارا دین یہ دو جملے تھا۔ لیکن اس حال میں بھی جو واصل باللہ ہوئے وہ صحابی تھے۔ کس وظیفے سے صحابی ہو گئے، کس محنت سے صحابی ہو گئے؟ وہ فیضان نبوت جو نگاہ نبوت سے قلبی طور پر، باطنی طور پر انہیں نصیب ہوا، وہ انہیں صحابی کر کے۔ تابعین کیسے تابعی بنے؟ صحبت صحابہ سے۔ جو صحبت میں نہیں پہنچا، صحبت عالی میں نہیں پہنچا، صحابی نہیں بن سکا۔ صحبت صحابہ میں تابعی نہیں بن، صحبت تابعین میں نہیں پہنچا، تبع تابعی نہیں بن سکا۔
صحبت میں تو علم تو آپ لکھ کر بھیج دیا، آپ نے سوال لکھ کر بھیج دیے، میں نے پڑھ لیے، میں نے جواب بھی دے دیا، اس میں آپ کو ملنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کچھ ملنے میں بھی کوئی انعکاسی چیز بھی ہوتی ہے جو قلوب سے قلوب کو سفر کرتی ہے، اسی کو روحانی کمال کہتے ہیں حضرت۔ آپ کہتے ہیں یہ شرط نہیں ہے تو آپ کی مرضی، لیکن جو صحبت عالی سے مستفید ہیں وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر شرط نہ ہوتی تو جو دور بیٹھے تھے علوم نبوت ان تک پہنچے اور بڑے خلوص سے انہوں نے جانیں لڑا دی، صحابی تو نہیں بن سکے۔ شرط نہ ہوتی تو صحابی بن جاتے، شرط نہ ہوتی تو تابعی بن جاتے جو صحابہ کے پاس نہیں پہنچے۔ میاں یہ فیضان باطنی حاصل کرنا ترقی درجات کی شرط اول ہے۔ ویسی نسبت خطرات سے بھری ہوتی ہے، آپ بڑے بادشاہ ہیں، کوئی بھی نسبت ہو ویسی ہو یا دوسری جتنی نسبتیں سلاسل ولایت کی ہیں، یہ ساری فیضان نبوت کے مختلف انداز مختلف رنگ ہیں۔ میاں چھوٹا سا ہیرا ہوتا ہے، اس میں بے شمار پہلو بنا دیتے ہیں تراش کر، ہر پہلو سے ایک الگ روشنی پھوٹتی ہے اور ساری روشنیاں اس میں جمع ہوتی ہیں۔ اسے آپ سامنے روشنی پہ رکھ کر دیکھیں، ایک پہلو کو دیکھیں سبز روشنی، دوسری طرف سرخ آ رہی ہے، ادھر پیلی آ رہی ہے، ادھر کوئی اور قسم کی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ عجیب و غریب ذات ہے کہ ہر گناہگار مسلمان بھی کسی نہ کسی درجے میں حضور سے محبت کرتا، اور ایک محبوب کے دو محبت کرنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ عجیب محبوب ہے کہ اربوں لوگ محبت کرتے ہیں اس ایک محبوب سے، اور وہاں سے جو محبت نصیب ہوتی ہے اس کے تو فعل آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جتنے سلاسل تصوف ہیں یہ سارے محبت نبوی کے مختلف پہلو، مختلف انداز، مختلف رنگ، مختلف روشنیاں ہیں حضرت۔ آپ کہتے ہیں یہ خطرات سے بھری ہوئی ہیں، تو جو حضور سے محبت نہیں کرتے ان کی زندگی خطرات سے نہیں بھری ہوئی ہے۔ کافروں کی زندگی بے خطر ہے، سکھوں، ہندوؤں، انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں کی زندگی تو بے خطر ہے، انہوں نے کلمہ پڑھے ہی نہیں، خطرہ ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ فلسفہ اپنایا جائے کہ نیکی کرنا اور مجاہدہ کرنا خطرات سے پورا ہے، تو پھر بندہ کلمہ ہی نہ پڑھے، خطرہ ہی کوئی نہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ نے تو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو اللہ مجھے ہدایت دے، لیکن میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو یہ درد عطا کرے۔ کئی لوگوں کو غلطیاں لگی ہیں میاں، ساری زندگی میں لوگوں کو غلطیاں لگتی ہیں، اور یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ امیجینیشن ہے، محض تصورات ہیں۔ مولانا ایک بات عرض کر دوں، اگلے دن بھی یہی بات ایک دوسرے حضرت نے بھی کی تھی، امیجینیشن سے پریکٹیکل لائف تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ نجومی فعالی یہ بڑی عجب امیجینیشنز بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس انگوٹھے سے دیکھو یہ بادشاہ آ گیا، یہ دربار لگا ہوا ہے، یہ ہے، کبھی کہتے ہیں اس نقطے پہ دیکھو یہ طوطے نے فال نے، ساری امیجینیشن کے بعد کہتے ہیں یار کو آنا دو پیسے دے دو نا شام کے کھانے کے لیے۔ امیجینیشن سے اس کا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ امیجینیشن سے انسان کے عقائد کی اصلاح نہیں ہوتی، خراب ہوتے، کردار کی اصلاح نہیں ہوتی، خراب ہوتی۔ ان برکات سے کردار سے لے کر عقیدے تک بندہ یخرج من الظلمات الی النور کی تفسیر بن جاتا ہے، برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور کم از کم جسے فائدہ ہوتا ہے نا اس کے بھی عقائد کی اصلاح ضرور ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، ہماری کوئی حضرت سے بحث تو نہیں ہے، ہمیں تو وضاحت کرنی ہے۔